اسرائیل نے اپنی سرحدی توسیع اور علاقائی اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک منظم حکمت عملی اپنائی ہے۔ اردن، شام، عراق اور ایران کے ساتھ اس کے تعلقات اور تنازعات کا جائزہ لیا جائے تو ایک واضح نمونہ سامنے آتا ہے۔ اردن کے ساتھ امن معاہدے کے بعد اسرائیل شام کی سرحد تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ شام میں حافظ الاسد کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے 14 سالہ خانہ جنگی کو ہوا دی گئی، جس کے نتیجے میں شام کی فوج اور معیشت تباہ ہو گئی۔ موجودہ حکومت الجولانی کے دور میں اسرائیل شام پر کھلے عام فضائی حملے کرتا ہے۔ عراق کو ایران کے خلاف جنگ میں اکسایا گیا، جس کے بعد عراق کو کویت پر حملے پر اکسا کر تباہ کر دیا گیا۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد صدام حسین کو ختم کر دیا گیا اور ملک انتشار کا شکار ہو گیا۔ 12 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران کے ایٹمی مراکز پر حملہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر ایران جوابی کارروائی کرے گا تو تہران کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اگر ایران بھی شام اور عراق جیسا انجام پا گیا تو اسرائیل پاکستان پر بھی کھلے عام حملے کر سکتا ہے، جس میں بھارت کی حمایت بھی شامل ہو سکتی ہے۔ مغربی ممالک کا دوہرا معیار واضح ہے۔ خطے کے ممالک کو اپنی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ تاریخ انہیں بھی فراموش کر دے گی۔